مفتی ابو بکر صدیق، اسلامک اسکالر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیزان گرامی قدر سامعین و سامعات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تمہیں ضرور آزماؤں گا کسی بھی چیز کے ذریعے سے، وہ خوف کی شکل میں ہو، بھوک کی شکل میں ہو، فقر کی شکل میں ہو، مال کے اندر کمی کی شکل میں ہو، ثمرات کے اندر کمی کی شکل کے اندر ہو، یا نفسوں کے اندر کمی کی شکل میں ہو۔ جوان بیٹوں کو اللہ فوت کر کے آزما سکتا ہے، بچپن کے اندر ماں باپ کو فوت کر کے آزما سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے خوشخبری دی ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں تو اس کی آزمائش پر اگر وہ صبر کر لیتا ہے، اگر انسان صبر کر لیتا ہے، اللہ نے اس کے لیے خوشخبریاں رکھی ہیں، جنت کی شکل میں، دنیا کی شکل میں اللہ اس کے صبر کا بتاتا ہے۔ جیسا کہ پیارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اسے کنویں کے اندر گرایا، بھائیوں کی چالیں تھیں، بھائیوں کی تدبیریں تھیں، بھائیوں کا ڈھونگ تھا، بھائیوں کا ظلم تھا، پیارے یوسف کو وہ کنویں کے اندر گرا کر کے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس پر صبر کیا، اللہ نے کنویں سے نکال کر کے مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو صبر کرتا ہے۔ اسی طرح سے کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد ایک واقعہ جو کہ بڑا معروف ہے، جو کہ بڑا قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایوب علیہ السلام وَإِذْ نَادَىٰ أَيُّوبُ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھ سے میری تکلیف دور کر دے۔ خالق کائنات تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی مہربان ہے۔ خالق کائنات نے کہا اے پیارے ایوب اپنا پاؤں زمین پہ ماریے، پاؤں مارنے کے بعد پانی نکلے گا، چشمہ پیے اور نہائیے۔ اس پیارے ایوب علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کیا۔ خالق کائنات نے پیارے ایوب کی بیماری کا جو صبر کیا تھا بیماری میں، اس کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ خالق کائنات نے پیارے ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا۔ اس پوری گفتگو میں جو بات ثابت ہوئی، پریشانیاں آ جائیں بیماری کی شکل کے اندر، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کینسر جیسی مزید بیماری ہو، اس کے اوپر صبر کیجئے گا، اس کے اوپر صبر کیجئے گا۔ اولاد فوت ہو جائے صبر کیجئے گا، رشتہ دار فوت ہو جائے صبر کیجئے گا، اگر مال کے اندر، متاع کے اندر نقصان پہنچے صبر کیجئے گا، دکان مکان فیکٹری کے اندر لاس ہو جائے صبر کیجئے گا۔ اللہ نے صبر کے سائے تلے دنیا اور آخرت کے اندر سارے کے سارے ثمرات اس انسان کے لیے سمیٹ دیے ہیں۔ اس کے صبر کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الصابرین، اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور کہیں فرمایا کہ بے شک جو صبر کرنے والے ہیں اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ بات غلط ہی برداشت کرنا ہوتی ہے، بات غلط ہی برداشت کرنا ہوتی ہے، گالی کو برداشت کرنا صبر۔ میرے پیغمبر نے طائف کے اندر گالیاں برداشت کی، پتھر برداشت کیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کو تیر مارا گیا، حمل ضائع کیا گیا، میرے نبی نے صبر کیا۔ اس صبر کے بدلے آج پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا کی سب سے مشہور ترین صابر شخصیت ثابت ہوئے۔ تو پیارے بھائیوں ہمیں بھی صبر کا دامن تھام کے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی کے اندر صابرون کی لسٹ میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے۔